بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7، کیا حال ہیں بچوں آپ کے؟ یقین آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا بچوں، پچھلی کلاس میں نے آپ کو چھکن نے ردی نکالی کے مختصر سوالات کے جوابات والا کام کروایا تھا۔ آج جو ہم مشقی کام کریں گے وہ تفصیلی جوابات کے سوالات والا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے کچھ بچوں کی کاپیز ابھی اسکول میں ہیں، جنہوں نے بالکل چھٹی کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے کاپیز بھیجی تھی جن کی، تو وہ ابھی اسے الشبہ زہرا کی کاپیز ہیں موجود وہاں پر، اور شفا شبیر آپ کی سندھی کی کاپی ہے۔ تو یہ کاپیاں انشاءاللہ آپ لوگ منڈے کو لے لیجیے گا اسکول سے۔ تو کام کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ نکالیں گے 75، کتاب کا صفحہ 75 نکالیے۔ تفصیلی جواب کے سوالات کی ہیڈنگ دیجیے کاپی پر، تاریخ کا اندراج کریے، ٹھیک ہے، ڈیٹ ڈالیے، اور ہم اب سوالات کرنے لگے ہیں۔ تو سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اب اس کا سوال، جو پہلا سوال ہے وہ کاپی پر تحریر کیجیے، نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ استاد کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کمرہ کیوں درکار تھا؟ استاد کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کمرہ کیوں درکار تھا؟ اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ دیکھیں گے 70، پیج نمبر 70، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو ابتدائی پیراگراف ہے اسی میں اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے لفظوں میں ہم لکھیں گے، تو آپ اس کو پڑھیں اور جواب میں بتا رہی ہوں آپ کو، اور اس کو تحریر کیجیے۔ استاد کو بچوں کو پڑھانے کے لیے کمرہ اس لیے درکار تھا کہ استاد بچوں کو ڈیوری میں بیٹھ کر پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کا دھیان گلی میں رہتا تھا، اور دوسرے کتابیں کاپیاں جو ہیں وہ جگہ پر نہ ہونے کے باعث آدھا گھنٹہ کتابیں اور کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا تھا۔ تو اسی وجہ سے استاد کو بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک الگ کمرے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ یہ تھا پہلے سوال کا جواب، جو کہ آپ نے کاپی پر تحریر کر لیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال کاپی پر تحریر کیجیے۔ اس کہانی کی ابتدا میں چچا جان کس کام میں مصروف تھے اور اپنے کام کے بارے میں کیا فرما رہے تھے؟ ٹھیک ہے؟ جواب کے لیے ہم صفحہ 70 نکالتے ہیں، اور صفحہ نمبر 70 میں دیکھیے، یہیں پر دیا ہوا ہے اس کا جواب کہ چچا جان چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی چولوں میں ابلتا ہوا پانی ڈلوا رہے تھے، اور چچی کو بتا رہے تھے کہ یہ بڑا نایاب اور مجرب نسخہ ہے، اور جب کبھی آزمایا تیر بہدف پایا۔ تیر بہدف پایا، یہاں تک آپ دوسرے سوال کا جواب تحریر کریں گے، صحیح؟ اب پھر ہم سوال کی طرف آتے ہیں جی۔ اب تیسرا سوال ہے، چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا تھا، یہ قصص سن کر سراسیمہ سی ہو گئیں، اس جملے کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجیے۔ سوال آپ نے تحریر کر لیا، اب آپ جواب لکھیے۔ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا تھا سے مراد چچی کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا جو نتیجہ ہوتا تھا اس پر پہلے سے پہنچ جاتی تھیں، اور وہ یہ سمجھ گئی تھیں کہ چچا جان نے چونکہ اب کمرہ خالی کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور ظاہر ہے کہ الماریوں سے وہ سارے کاغذات نکالیں گے اور ردی کو الگ کریں گے، اور جس کی وجہ سے بجائے ردی الگ ہونے کے کام مزید پھیل جائے گا، اور بجائے کام سنورنے کے اور بگڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ سن کر وہ سراسیمہ سی ہو گئیں کہ اب چچا جان نے کمرہ خالی کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الماریوں سے میں سردی صاف کروں گا اور کمرہ خالی کر دوں گا۔
تو جو سراسیمہ ہو گئے نتائج پر پہلے سے پہنچ گئیں، انہیں پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ بجائے کمرہ خالی ہونے کے کمرہ ردی سے بکھر جائے گا، پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے تیسرا سوال کا جواب بھی کا وضاحت بھی اپنے لفظوں میں کر لی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف، اور چوتھا سوال ہے چچا نے اپنی نفاست طبع کا اظہار کن جملوں میں کیا؟ اس کے لیے بھی آپ صفحہ 70 پہ آئیں گی، پیج نمبر 70 پہ آ جائیے، اور اس کا جواب یہاں سے ہے، چچا کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع نظر آیا۔ جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھانے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رستم پشتم بس گزر جائے۔ تو یہ تھا جواب چوتھے سوال کا، جو کہ آپ نے تحریر کر لیا ہوگا صحیح۔ اور اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، 5ویں سوال کی طرف آ جائیے۔ 5واں سوال ہے، الماریاں کھول کر دیکھنے سے چچا کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ سوال تحریر کر لیجئے آپ۔ سوال تحریر کرنے کے بعد اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج 71۔ الماریاں کھول کر دیکھنے سے چچا کی حالت اس لیے خراب ہوئی کہ جب الماریوں کے کواڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھی، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی، جو اب ان پر نظر پڑی تو دل رک گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ 5ویں سوال کا جواب تحریر کریں گے۔ اس طرح میں نے آپ کو تفصیلی جواب کے سوالات تقریباً 5 سوالات میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ اب اس کا جو باقی مشقی کام ہے، جس میں الفاظ جملے ہیں، یہ آپ ہوم ورک میں کریں گے۔ الفاظ جملے سوال نمبر 5 آپ ہوم ورک میں کریں گے۔ جو الفاظ دیے گئے ہیں کہ جملے بنائیں گے صحیح، اور باقی جو کام ہے سوال نمبر 6 وہ قواعد میں کرنا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ قواعد کے یونٹ میں بتاؤں گی آپ کو۔ ابھی آپ 5 سوالات آج کریں گے، جو کہ ابھی ڈیورنگ آن لائن آپ نے کر لیا ہوگا صحیح ہے، اور باقی 6واں اور 7واں سوال اور سوال نمبر 5 کا ہوم ورک دیا ہے، 6واں 7واں، پھر میں آپ کو اگلی کلاس میں سمجھاؤں گی اور کرواؤں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔